أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا اور یقیناً ہم نے آسمان کو سجا دیا ہے زینا ہم نے مزین کر دیا ہے سماء الدنیا دنیاوی آسمان کو بمصابیح چراغوں سے چمکتے ہوئے ستاروں سے آراستہ کر دیا ہے وَجَعَلْنَاهَ رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کو مارنے کا شیطان کو ہلاک کرنے کا آلہ بنا رکھا ہے اور وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے تو ان شیطانوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آسمان دنیا جو انسانوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے جو آسمان دکھتا ہے اور یہ جو آسمان دکھتا ہے اس آسمان میں ہمیں آسمان سے پہلے ستارے نظر آتے ہیں۔ رات کا منظر ہو اور اس میں ستارے نظر آئیں تو اس سے خوبصورت منظر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو آسمان دنیا آپ دنیا میں جو آسمان رات کے وقت دیکھتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو مزین کیا ہے ستاروں سے۔ یہ جو آپ ٹمٹماتے ہوئے اور چمکتے ہوئے ستارے نظر آ رہے ہیں یہ ہماری تزئین ہے، ہم نے اس کو آراستہ کیا ہے۔ اور آگے بیان کر رہے ہیں کہ ستاروں کا دوسرا مقصد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ شیاطین جاتے تھے، شیاطین آسمانوں میں تیرتے تھے، آسمانوں میں جاتے تھے اور وہاں پر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور سننے کے بعد واپس آتے تھے اور اس میں ملا جلا کر یہ اپنے کاہنوں کو نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے اور وہ اس میں اور زیادہ 100 باتیں یعنی ایک بات سچ ہوتی تھی 99 باتیں جھوٹ ہوتی تھی وہ ملا کر بیان کرتے تھے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو پھر شیطانوں کا یہ سسٹم ختم کر دیا گیا کہ اب شیطان اوپر نہیں جا سکتے۔ اگر شیطان جانے کی کوشش کرے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، دوسری جگہ سورہ صافات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شیطان کوشش کرے کہ وہ اوپر جا کے فرشتوں کی کوئی بات سن لے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ایک چمکتا ہوا ستارہ شعلہ اس کو پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر شیاطین کے لیے کیا انتظام کیا ہوا ہے تو وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے ستاروں کو بنایا ہے رجومًا للشیاطین، شیطان کے لیے میزائل، شیطان کے لیے ان کو ختم کرنے کا آلہ۔ ہم دیکھتے ہیں آسمان دنیا میں کہ وہ کبھی تارہ ٹوٹ گیا، کوئی تارہ گر رہا ہے، تیزی سے کوئی تارہ کہیں جا رہا ہے تو یہ شیطان کے اوپر وہ شعلہ پیچھے جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب شیطان کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعتدنا لہم عذاب السعیر کہ ہم نے ان شیاطین کے لیے تیار کر رکھا ہے، لہم شیاطین کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عذاب السعیر، جہنم کا عذاب۔ سعیر کہتے ہیں ایسی آگ کو جس کے اندر جوش ہو، وہ جوش ہو تو عذاب السعیر جہنم کی آگ کو کہا جاتا ہے کہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ان کے لیے جہنم ہے۔ وَلِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے انکار کیا بِرَبِّهِمْ اپنے رب کا، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور کتنا برا ٹھکانہ ہوگا، کتنا برا لوٹنے کی جگہ ہوگی۔ مصیر لوٹنے کی جگہ، بئسا جہاں پر بھی آتا ہے وہ برائی بیان کرتا ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ اب یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا منظر کیا ہوگا۔ اذا القوا جب القوا فیہا ان کافروں کو القوا فیہا اس میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سمعوا وہ سنیں گے لہا اس جہنم کی شہیق چنگھاڑنے کی آواز کہ وہ جہنم ان کو لپکنے کے لیے وہ چنگھاڑ رہی ہوگی۔ ایک جگہ آتا ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، یعنی جہنم کی آواز کے لیے زفیر کا لفظ بھی ہے اور ایک شہیق کا لفظ بھی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، جب گدھا چیختا ہے بہت زیادہ چیختا ہے تو ایک اس کے ابتدا کی آواز ہے اسے زفیر کہا جاتا ہے، ایک انتہائی آواز ہے اسے شہیق کہا جاتا ہے۔ تو یہ آواز یہاں پہ دونوں طرح کی وہ دونوں ہی بھیانک سی ہوتی ہیں۔ تو جب اذا القوا فیہا جب ان کو
जहन्नम में डाला जाएगा तो उस वक्त समिउ वो सुनेगी जहन्नम की आवाज़ कैसी होगी, शहीकन खूब ज़्यादा चिंगाड़ रही होगी, वही ये तफूरु और सुनने के एतबार से वो चिंगाड़ रही होगी और देखने के एतबार से वो जोश मार रही होगी। जैसे हम बर्तन किसी हम अगर चूल्हे के ऊपर किसी पानी को अगर हम खौलने के लिए रख दें या पकाने के लिए रख दें तो कैसे खदकती है वो, कैसे कैसे वो उबलती है ऊपर, उसको तफूर, वही ये तफूर कि वो आग में जोश आ रहा होगा। तो दो कैफियतों को बयान किया गया है कि जब उनको डाला जाएगा तो फिर क्या होगा, सुन रहे होंगे वो, तो सुनने में जहन्नम की चिंगार, जहन्नम का गैज़ो गज़ब ये सुनाई दे रहा होगा। और वही तफूर देखेंगे अगर तो वहाँ पे जो आग होगी वही तफूर वो जोश मार रही होगी। आगे अल्लाह फरमाते हैं तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, यानी इतना ज़्यादा गुस्सा होगा गोया कि वो अपने तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि वो फट जाए, मिनल गैज़ी गैज़ो गज़ब से, अंदर के गुस्से से, अंदर के जोश से। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब था कि करीब हो, यानी जहन्नम इतनी उसकी शिद्दत बयान कर रहे हैं कि वो अपने गुस्से की वजह से करीब है कि फट जाए, फटेगी नहीं लेकिन तकादु तमय्यज़, इतना करीब कि ऐसा लगेगा कि ये गुस्से में फट जाएगी। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक कैफियत को और बयान कर रहे हैं कि जब जब उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, उसमें एक जमात को डाला जाएगा, उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, क्योंकि जहन्नम में एक साथ कई गिरोह को डाला जाएगा, तो जमात इज़ा फ़ौजुन एक कसीर जमात को डाला जाएगा। सअलहुम ख़ज़नतुहा, तो उनसे पूछेगा, ख़ज़नतुहा जहन्नम का दारोगा, ख़ज़नतुहा उसके नाम जहन्नम के दारोगा के जैसे जन्नत का एक दरबान दारोगा है जो मालिक है उसको रिजवान कहा जाता है, और जहन्नम का जो दारोगा होगा उसे मालिक कहा जाता है, उस फरिश्ते का नाम मालिक होगा। तो सअलहुम ख़ज़नतुहा, और उनसे उनके वहाँ पर जो फरिश्ते तैनात होंगे, मुतय्यन होंगे, वो उनसे पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था कि तुमको यहाँ आना पड़ गया, क्या तुमको किसी ने जहन्नम के बारे में बताया नहीं था। अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुमको